میں آج آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا ہوں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے، فرزند تھے۔ آپ کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اولاد تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ نے دعا قبول کی، پھر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوئے، وہ بیٹے سے محبت کرتے۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوبصورت تھے، وہ نیک بچے تھے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اہلیہ اور بچے کو لے جاؤ، ویران وادی میں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تیار ہو گئے، وہ مکہ پہنچ گئے۔ وہاں کوئی انسان بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، جگہ سنسان تھی۔ انہوں نے کھجوریں رکھ دی اور پانی بھی رکھ دیا۔ پھر جب واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا، آپ ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا مطمئن ہو گئی، انہوں نے صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام واپس چلے، انہوں نے دعا مانگی، اولاد کے لیے دعا کی، پھر پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے، وہ پیاس سے تڑپ پے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوئی، وہ پانی ڈھونڈنے نکلی۔ وہ صفا پہاڑی گئی مگر کوئی نہ ملا۔ پھر مروہ کی طرف گئی۔ صفا اور مروہ کی جو یہ بھی سعی ہے نا، یہ اس وقت سے ہے، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ دوڑتی رہی، 7 مرتبہ دوڑی صفا اور مروہ کی طرف۔ اللہ نے رحم فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے زمین پر مارا، پانی نکل آیا۔ جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی نکل آیا۔ یہ پانی کون سی تھی؟ آب زمزم۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا خوش ہوئی، انہوں نے پانی جم گیا، لوگ وہاں آنے لگے، قبیلہ جرہم بھی آیا، پھر آبادی بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہوئے، انہوں نے عربی سیکھی۔ جب عربی سیکھی، وہ بہت بہادر نوجوان بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے آتے، باپ بیٹے میں محبت تھی۔ پھر خواب دکھایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا۔ خواب اس طرح تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابا جان، حکم پورا کرو، میں صبر کر لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوئے۔ جب دونوں روانہ ہو گئے، راستے میں شیطان آیا، اس نے بہکانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ کرو، یہ وہ، اگر ہم ہوتے تو ہم بک جاتے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کنکریاں ماری، شیطان بھاگ گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ سبحان اللہ، اللہ نے حفاظت فرمایا۔ آسمان سے آواز آئے، تم نے خواب سچا کیا، پھر دمبا بھیجا گیا۔ یہ تھے آزمائش حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اس وجہ سے تو افضل ہے، اسے ذبح کر دیا گیا دمبے کو۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام محفوظ رہی، یہ عظیم قربانی تھی، اسی یاد میں قربانی ہوتی۔ پھر کعبہ تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، دونوں دعائیں کرتے تھے، اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما۔ پھر کعبہ مکمل ہو گیا، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، سب اسی طرف نماز پڑھتے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے، نیکی سکھاتے تھے۔ قرآن میں تعریف آئی کہ وہ وعدے کے سچے تھے، وہ بہت صابر تھے، انہوں نے دین پلایا، ان کی نسل مبارک تھی، انہی کی نسل میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ بڑا اعزاز تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا گئے، مگر ان کی قربانی قیامت تک یاد رہے گی۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزمائشوں سے بچا لے. اگر آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.